اس حشر کے میدان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بندہ یا بندی اپنے پاؤں کو حرکت نہیں دے سکیں گے، اپنے پاؤں کو سرکا بھی نہیں سکیں گے جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دیں گے۔ میرے محبوب نے ہماری موت آنے سے پہلے، قبر میں جانے سے پہلے وہ 5 سوال بتا دیے، ان کی تیاری کرنے کا طریقہ بتا دیا، اور پھر ان سوالوں کے جواب پڑھانے کے لیے نبی پاک نے اپنے غلاموں کو بھیج دیا۔ میرے امتیوں کو یہ سوال ہیں، یہ ان کے جواب ہیں، ان کی تیاری کرا دینا کہیں فیل نہ ہو جائیں۔ اتنا رب مہربان، آپ مجھے بتاؤ جیسا مشکل امتحان ہو وہ پیپر آؤٹ ہو جائے، پھر ان پیپر کے جو آؤٹ ہونے کے بعد سوال ہیں وہ کوئی اچھا استاد آپ کو تیاری کرا دے۔ وہ بچہ کبھی فیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ کبھی فیل نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہ اس لیے کیا کہ اللہ اپنے کسی بندے کو فیل نہیں کرنا چاہتا۔ آج پیپر آؤٹ کر رہا ہوں، اس پیپر کے سوال بتا رہا ہوں، ان سوالوں کے جواب بتا رہا ہوں، اور ان جوابوں کو یاد کرنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں۔ صرف پاس نہیں ہوگے، خدا کی قسم پوزیشن لے لو گے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے، ہم تمہیں ایک سچی راہ بتا رہے ہیں، ایک سیدھی راہ بتا رہے ہیں، تو آج قبول کر لے، تو آج اسے قبول کر لے، جب موت کا وقت آئے گا اللہ کی قسم اللہ جنت پہلے دکھائے گا، روح بعد میں قبض کرے گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے میرے پیارے اصحابہ، حشر کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، کوئی اللہ کا بندہ، کوئی رب کی بندی اپنے پاؤں کو حرکت نہیں دے سکے گی، اپنے پاؤں کو سرکا نہیں سکے گی جب تک ان 5 سالوں کا جواب نہ دے گا۔ سب سے پہلا سوال نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلا سوال اللہ پوچھے گا میرے بندے تو نے اپنی زندگی کن کاموں میں گزاری تھی؟ تھوڑی نظر کرو، جس کی عمر 20 سال ہے وہ 20 سال پہ نظر کر لے، 30 سال ہے 30 سال پہ نظر کر لے، 50 سال ہے 50 سال پہ نظر کر لے، میں کیا کیا کرتا رہا ہوں، میری ماں نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، میرے باپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، میرے یاروں نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، لیکن میرا ہر فعل میرے اللہ نے دیکھا ہے۔ نظر پلٹ کے دیکھ اتنے سالوں میں کیا کیا ہے، آیا اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کی نماز پڑھی ہے، قرآن پاک پہ عمل کیا ہے، اللہ کی راہ میں مال خیرات کیا ہے، اپنے والدین کا ادب کیا ہے، اپنے والدین کی تعظیم کی ہے، علماء کرام کی شان کو سمجھا ہے، اس قرآن پاک پر عمل کیا ہے، گناہ سے نفرت کی ہے، یا تو بدکار بن کے رہا، یا لچا بن کے رہا، یا زناکار بن کے رہا، کیا بے نمازی بن کے رہا، بتا تو نے اپنی زندگی کن کاموں میں گزاری ہے۔ ایک کام کھلتا جائے گا کھلتا جائے گا اور اب حکم دیتا جائے گا اس گناہ کا یہ عذاب لکھو، اس گناہ کا یہ عذاب لکھو۔ اور اگر اللہ کا ذکر کیا ہوگا، قرآن پاک کو سینے سے لگایا ہوگا، قرآن پاک پہ عمل کیا ہوگا، نبی پاک کے احکامات پہ عمل کیا ہوگا، میرے محبوب کی سنتوں پہ عمل کیا ہوگا، اپنے دل میں اللہ اس کے نبی کی محبت کو بسایا ہوگا، خدا کی قسم قرآن پاک پڑھ لے، رب کہتا ہے جب بندے سے پوچھوں گا
اے بندے تو نے زندگی کیسی گزاری تھی؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے حکم کے مطابق زندگی گزاری تھی۔ رب کہے گا بندے میں تجھ سے خوش ہوا، جا میری جنت میں داخل ہو جا۔ اب پہلا سوال، پچھلی زندگی پہ نظر ڈال لو۔ اگر یہ زندگی اللہ کی اطاعت میں گزری ہے، رب کے ذکر میں گزری ہے، نمازیں پڑھنے میں گزری ہے، گناہ سے بچنے میں گزری ہے، قرآن پاک پر عمل کرنے میں گزری ہے، مال رب کی راہ میں صدقہ کرنے میں گزری ہے، جو رب نے مال دیا تھا جس کا حق تھا ان کو ادا کیا تھا، مسجدیں تعمیر کی تھیں۔ اور میرے بھائی، میری پیاری بہن، اگر زندگی ایسی گزری ہے، خدا کی قسم میں تمہیں سلام کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے اور خدا نے انہیں کامیابی کے لیے خوشخبری سنا دی، اور میرے محبوب پاک فرماتے ہیں اس سے فقط ایک سوال ہوگا، اے بندے تو نے اپنی زندگی کیسی گزاری؟ وہ کہے گا یا اللہ جو تو نے حکم دیا تھا اس پہ عمل کیا تھا، جس کام میں تو نے روکا تھا، یا اللہ میں تیرا بندہ تھا، میں تیری بندی تھی، وہ کام میں نے چھوڑ دیے تھے۔ رب کہے گا اور سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جا میری جنت میں داخل ہو جا۔ سوال کو صحیح کر لو۔ دوسرا سوال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حشر کے میدان میں یہ اپنے پیر کو حرکت نہیں دے سکے گا، اسے دوسرا سوال کیا جائے گا، اے بندے بتا تو نے اپنی جوانی کن کاموں میں گزاری تھی؟ جوانی ایک الگ نعمت ہے، اس کا سوال بھی الگ ہوگا۔ بوڑھے ہو گئے، 80 سال کی عمر ہو گئی، ان سے پوچھو بابا جی نماز کیسے پڑھتے ہو؟ وہ رو پڑتا ہے، او پتر، او بیٹے نماز کیا پڑھتا ہوں، ٹکرے مارتا ہوں، سجدہ ہی نہیں ہوتا، رکوع ہی نہیں ہوتا، بس کیا کروں، جو ہوتا ہے کر رہا ہوں۔ جب بندہ جوان ہوتا ہے، جسم میں قوت ہوتی ہے، خدا کی قسم یہ نیکی بھی بہترین طریقے سے کر سکتا ہے، گناہ بھی بہترین طریقے سے کر سکتا ہے۔ اب اسے خود فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ پوچھے گا بندے بتا تو نے جوانی اپنی کیسے گزاری تھی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ میرے نوجوان بچے غور سے سنیں، مجھے آپ کا ایک قافلہ تیار کرنا ہے انشاءاللہ، اور وہ قافلہ وہ ہوگا جو کفر کو بہا کے لے جائے گا۔ قافلہ وہ تیار کرنا ہے، بے دین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دینی ہیں۔ قافلہ وہ تیار کرنا ہے، خدا کی قسم کفر کو مسل کے رکھ دینا ہے۔ بہت وقت گزر گیا، جو دین کو گالی دے، جو پاکستان کو گالی دے، وہ منسٹر بنتا ہے۔ یہ بھی کوئی قدریں؟ اس ملک پاکستان کا حقدار اللہ کا بندہ نبی پاک کا غلام ہے، دوسرے کوئی حق نہیں پہنچتا۔ ایسے نوجوان تیار کرنے ہیں، خدا کی قسم ہم دنیا کو بتائیں گے رسول پاک کے غلام ہوتے کیسے۔ سنو، اللہ کے محبوب تشریف فرمائے، نبیوں کے امام تشریف فرمائے، جبریل امین تشریف فرما ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب کے دائیں طرف ابوذر غفاری تشریف فرمائے، اور آپ کے بائیں طرف حضرت عبداللہ ابن عباس تشریف فرمائے۔ ابوذر غفاری، ان کی داڑھی سفید ہے، اس کی بھویں سفید ہیں، اس کی کمر جھکی ہوئی ہے، وہ بڑی عمر کے ہیں، اور عبداللہ ابن عباس نوجوان۔ جبریل امین تشریف فرما ہوئے، فرشتوں کا سردار آتا ہے، ہاتھ باندھ کے خدا کے محبوب سے عرض کرتا ہے آقا آپ کے نام پہ اللہ کا سلام لایا ہوں۔ پھر دائیں طرف دیکھا، ابوذر غفاری تشریف فرمایا، بوڑھے، داڑھی سفید، بھویں سفید، کمر جھکی ہوئی ہے، اور جبریل امین نے بائیں طرف دیکھا، نوجوان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے۔
جبریل امین عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، اے رب کے محبوب، یہ آپ کے بائیں طرف جو عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کہیں کہ جبریل امین آپ کو سلام کہتے ہیں، جبریل امین آپ کو سلام کہتے ہیں۔ خدا کے محبوب نے فرمایا اے جبریل، یہ میرے دائیں طرف سفید داڑھی والا، کمر جھکی ہوئی، یہ بھی میرا صحابی ہے، اور یہ بائیں طرف نوجوان بچہ، آپ کے چچا جان عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبریل تم نے خاص طور پر اس نوجوان کو سلام کہا، ابوذر غفاری کو نہیں کہا۔ جبریل میں نے عرض کی آقا، جب کوئی بوڑھا اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے، اے اللہ کے محبوب، جب کوئی بوڑھا اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جب کوئی نوجوان اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ تو معاف کرتا ہے، لیکن جتنے اللہ کے مومن بندے آج تک وصال کر چکے، ان کو گناہوں کی وجہ سے قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ آقا آج تک جتنے مومن بندے جن کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، وہ قبروں میں گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہیں۔ جب نوجوان توبہ کرتا ہے، اس کے گناہ تو اللہ معاف کرتا ہے، لیکن اس کی توبہ کے صدقے 40 دن تک ان گناہ گاروں کی قبروں سے عذاب کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور وہ سارے لوگ اس نوجوان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں جس نے توبہ کی ہوتی ہے۔